کہ دین ایک مجتمع شکل میں کہاں ملے گا؟ کہہ رہے کہ دین حسین، حسین دین ہے، حسین کے پاس آ جاؤ، نماز بھی ملے گی اور روزہ بھی ملے گا، حج بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ حسین کے دامن کو تھام لو۔ اس لیے حضرت نیسا اگورا میں نے کہا تھا کہ علی کا نبی کا قلب جسے نور عین کہتا ہے، جسے معراج نبی دل کا چین کہتا ہے، یزیدیت کے پلک سے اڑا دیا جس نے، اس ادا کو زمانہ حسین کہتا ہے۔ حسین اصل دین ہے۔ آ جائیے حسین کے دروازے پر، اور جو حسین کے دروازے پہ آ گیا، ہمارے شکارپور کے مولانا ہے مولانا عبد الکریم سمر صاحب، آنکھیں بھوری خونی آنکھیں اور بڑے ٹائٹ ہو کے پڑھتے تھے، اور مولانا اکبر عباس مرحوم کی طرح ساتھ میں کچھ رکھتے بھی تھے، اس لیے کہ کچھ بندے جو لاتوں کو بھوت ہوتے باتوں کے لیے مانتے، یہاں جم کے چنازے نہیں چلا۔ وہ لاہور میں محرم پڑھتے تھے، چہلوں پہ ہمیں تو پنڈی آتے تھے حفاظت الشاطی، اور پوری زندگی انہوں نے ہم چہلوں پڑھا۔ ان سے کسی نے پوچھا بڑے ابا آپ فقط حفاظت الشاطی کو پڑھتے ہیں محرم چہلوں؟ بیٹا نہ مجھے اس سے زیادہ پیسے کہیں سے ملتے نہ ان کے اتنے پیسوں میں ان کا ملنے کو وہ جلوس کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور کبھی آگے آگے چلتے تھے، اور اپنے ساتھ جو مل گیا، اونچی شلوار والا، لمبی داڑھی والا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں پیٹ رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا کچھ، سب کچھ جمع کرتے رہتے اور آگے کسی چوک میں جا کے بیٹھتے اور 15-20 کنٹر قسم کے، کنٹر سمجھتے ہیں نا 15 کے لفظ، کنٹر قسم کے 25-30 بندے اکٹھے کرتے، اور جب واپس اٹھتے تھے نا گھنٹے بعد وہ سارے یا حسین کر رہے ہوتے۔ یہ ہے طریقہ تبلیغ۔ آئیے دین کو حسین کے سانچے میں دیکھیں۔ کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین، جو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا ہوا حسین، چہرے روشن دکھا کر فطرت اسلام کا کلمہ پڑھوا دو شہید کربلا کے نام۔ یہ مرکز بلاوضع ہے، مرکز حرمت سادات ہے، مرکز احترام مرجعیت ہے اور فروغ مرکزیت ہے۔ اس مرکز میں بیٹھ کے میں اپنے نوجوان سے کہوں گا کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے تم ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ جتنا خرچہ نماز پہ تمہارا ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا۔ یہ نماز کے بے نمازی کے ہمیں تانے دیتے، ہمیں خود بھی اپنی شکل و صورت سے بتانا ہوگا، اپنے عمل سے بتانا ہوگا۔ لیکن میرے جملہ پر کہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جو نماز کا قائل نہیں ہے وہ بے دین ہے، بے عمل ہے، لیکن جو نماز کی آڑ میں حسین کی عزاداری پر خنجر چلاتا ہے، اس کی نماز میں شمر کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ حسین نے دین کو مکمل بچایا تھا، فقط ایک نماز نہیں بچائی تھی حسین نے۔ وہ جو ماں بہن کے رشتے کے تقدس کو پامال کیا کرتا تھا، جو ماں بہن کے رشتے کو جائز قرار دیتا تھا، جو ماں بہن کے نکاح کو مباح قرار دیتا تھا، اس یزید نابکار کو حسین نے وہ منہ توڑ جواب دیا۔ اور حسین اکیلے نہیں گئے، بتاؤ حسین اکیلے نہیں اٹھے، جب چلے نا دین کو بچانے کے لیے، حسین کے ساتھ بہنیں بھی تھیں، حسین کے ساتھ بھائی بھی تھے، حسین کے ساتھ بیٹے بھی تھے، حسین کے ساتھ اصحاب باوفا بھی تھے، اور ان اصحاب باوفا میں چونکہ مجھے حکم دیا ہے، میں نے ایک پروگرام کیا تھا ٹی وی پہ، اور ابھی مجھے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے تبرک کی اہمیت بتائی تھی، آج بھی انشاءاللہ مولا کا لنگر ہے، تبرک ہے، تبرک کی بہت اہمیت ہے، ہزاروں کبھی وقت ہوا تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن ہمارے لکھنؤ کے مجتہد درس دے رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ زہیر ابن قین، میں جن بھائی نے کہا میں اس کی تعمیل میں جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ شاید اس کا فائدہ ہو جائے۔ زہیر ابن قین جو طبیب لشکر حسین تھی، ان کی خاصیت یہ تھی کہ اگر کوئی ان کے نام پر روزہ رکھے اور افطاری کے بعد رات کو سوئے گا تو
زہیر خواب میں آ کے بتائیں گے کہ تجھے یہ تکلیف ہے، تیرا یہ علاج ہے۔ اس درس میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے سن لیا، کتاب میرے پاس اب بھی موجود ہے زہیر ابن نعیم کی۔ اس نے گھر جا کے بتایا، اس کی بہن سن رہی تھی، اس بچے کو تکلیف تھی شدید، سمجھ نہیں آتی کیا تکلیف ہے۔ بہن نے بھائی کے نام پر روزہ رکھ لیا، افطارا، رات کو اس نے کیا دیکھا ہے، بہت بڑا علم لگا ہوا ہے، علم کے نیچے بزرگ ہیں بڑے بوسیدہ لباس میں، پرچے ہاتھ میں لکھ لکھ کے دے رہے تھے۔ تو اس بچی نے چیخ کے کہا، میں نے بھی آپ کے نام کا روزہ رکھا، میرے بھائی کو بھی تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، بتائیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں، تیرا بھائی اپنا علاج خود جو نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا میرے بھائی کا ہم نے بڑا علاج کرا، ہمیں سمجھ نہیں ہے، کسی ڈائیگنوز ہی نہیں ہو رہا، اس کو تکلیف کیا ہے۔ وہ کہنے لگے تیرا بھائی مجلس میں تبرک نہیں کھاتا، تیرا بھائی مجلس میں تبرک نہیں لیتا۔ گھبرا کے اٹھی، صبح کو بھائی اٹھا، کہا مجلس میں جاتا تبرک نہیں لیتا، کہتا مجھے مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ یہی تیرا مرض، یہی تیرا علاج۔ اب جو مجلس میں گیا، لڑ کے تبرک لیا، پہلا دانہ کھایا، ٹھیک ہو گیا۔ اداکاروں، کبھی سوچا آپ نے کہ جسے 3 دن تک بھوکا پیسہ رکھا ہے، جب سے یہ کھانا کربلا میں بند ہوا یہ لنگر بن گیا، جب سے یہ پانی کربلا میں بند ہوا سبھی بن گیا، یہ مجلس ہے، یہ ماتم خانہ اداکاروں، یہ اس مظلوم کا تذکرہ ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کربلا کی ان ماؤں میں سے ایک یا 2 ماؤں کا ذکر کوئی کہ ماں کی مجلس ہے۔ دادا ہماری بھی ماں تھے، کوثر بھائی کی والدہ، ہمارے بچے دادو کہتے تھے، میں پوری زندگی اداکاری میں رہی، اب ان کی بچیاں ماشاءاللہ اداکاروں ادا خانہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ کوثر بھائی آپ اداکاروں کی خدمت کرتے ہیں، اداکاروں آؤ میرے ساتھ مل کے کوثر بھائی کو ان کی ماں کا پرسہ نہیں دیں گے، ہم اداکاروں ان ماں کا پرسہ دیں گے جن کے بارے میں نجم افندی نے کہا تھا کہ ہاتھ آئے تھے کیا کیا، بولے زہرا کو فدائی، کس کس نے لوٹا دی، رہے آقا میں کام آئی، 9 ماں نے دیکھی میرے سے ماں سے لڑائی۔ بس اداکاروں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میں تو تمام کر رہا ہوں اداکاروں آپ کی۔ 9 ماں نے دیکھی میرے سے ماں سے لڑائی، ارے گرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا، بچوں کو سفر خرچ کرتے ہوئے۔ ایک ماں کا ترجمہ میں کروں گا اداکاروں، یہ میرے دل کی حسرت ہوتی ہے اداکاروں، میں اس ماں کا اس لیے ذکر کرتا ہوں اداکاروں، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنی نسل قربان کر دی۔ سمجھے آپ کون سی بات ہے؟ یہ وہ ماں ہے کہ جو بچوں کو شب عاشور اپنے خیمے میں بٹھا کے سمجھاتی رہی، 2 باتوں کا خیال رکھنا، اگر تم نے 2 باتوں پہ عمل نہ کیا تو تمہاری ماں تمہیں دودھ نہیں بخشے گی۔ پہلی بات سننے گا دارو، بہت مختصر کروں گا۔ پہلی بات کیا کہ مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو، مجھے معلوم ہے تم حیدر کرار کے نواسے ہو، مگر ذہن میں رکھنا کہ تم سے بڑا تمہارا چچا عباس، جو تمہارا ماموں عباس، وہ علمدار لشکر حسینی ہے۔ ایک تو تم نے کل علم لینے کی ضد نہیں کرنی، دوسرا تم نے مجھے بتایا کہ دریا پہ قبضہ کر لینا ہے، مگر تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تم سے چھوٹا تمہارا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، تم نے چھوٹی تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے۔ میرے بچوں، اگر تم نے پانی کو ہاتھ لگایا ماں تمہیں دودھ کی دھاریں نہیں بخشے گی۔ بس اداکاروں مارو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، یہ مادری ہمارے اور محمد کے غلام ہے اداکاروں، میں علی اصغر کے غلام ہے۔ بچوں نے عمل کیا یا نہیں کیا اداکاروں؟ اب کیا اور محمد خیمے سے باہر نکل جاؤ، اب تمہیں میں صدقہ کر رہی ہوں اور محمد کو۔ ادب صدقہ کیسے کیا؟ اکبر کو درمیان میں بٹھایا تھا بھائی، اپنے بچوں کو 7 مرتبہ اکبر کا ذکر کر جاؤ اکبر کا صدقہ ہو۔ اداکار کربلا کے دشت میں دوپہر ڈھلنے لگی اور محمد آتے تھے، حسین کہتے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، ماں کے پاس جا کے کہتے اب تم جب جاؤ گے افغان بھی نہیں رہیں گے۔ بچے روتے تھے ہم کیا کریں؟ اداکاروں ماں کی وصیت تھی نا۔ ایک مرتبہ بچے نے کیا کیا، گلے میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ ایک چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے کہتا تھا بھائی آپ کیا کہیں، ماموں ہمیں جانے نہیں دیتے، اب ہم پہ ناراض ہوتی ہے، ہم کیسے ماموں کو
को तो जान कुर्बान करे। बड़ा भाई कहने लगा कि इसे नजफ का रास्ता पूछ लो, नजफ चलते हैं। मैं जाके नाना से शिकायत करे, नाना हमें शौक शहादत में माँ तड़पा रही है, अब मामू हमें जाने की इजाजत नहीं दे रहे। ये अल्फाज मेरे मौला अब्बास ने सुने अदादारो, और मोहम्मद को गोद में उठा के प्यार किया। अब पता नहीं क्या हुआ अदादारो, हुसैन ने एक मरतबा ज़ैनब को बुलाया। भाई ज़ैनब से कहा, हाँ ज़ैनब बहुत बड़ी सिफारिश आई है तुम्हारे बच्चों के लिए। अदादारो ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया, अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े में बिठाया। अदादारो माँ की कमाई चली। अदादारो ज़ैनब के शहजादे घोड़े में चढ़े। एक मुर्गे शाम में तुम क्या समझते हो, हमारा मामू अकेला, आओ हम तुम पे इतने हमले करेंगे। अदादारो फोटो को मुंह में टकराया। आखिरी जुमला सुन ले, और मोहम्मद गिरते गिरते जब घोड़े से गिरे ना अदादारो, आवाज या अम्मा हो दीदनी, हमारी मदद को आइए अदादारो। एक मरतबा हुसैन चले मैदान करबला में, इधर से हुसैन चले उधर से अब्बास चले। जब पहुंचे ना मैदान करबला में, हुसैन ने क्या देखा, ज़ैनब की कमाई, एक बेटा कमर से लेटा हुआ है, दूसरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास भैया मेरी बहन की कमाई है, तुम उठा के ले चलो, दूसरे बच्चों को मैं हुसैन ढूंढ के लाता हूँ। अगर जैसे ही अब्बास ने बेटे को सीधा किया ना ज़ैनब के, और हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। अदादारो हुआ क्या था, बड़े भाई ने छोटे भाई को बगल में छुपाया था। बड़े भाई ने छोटे भाई को बगल में छुपाया हुआ था, अगर लाश पमारो मेरी हो जाए। अदादारो हुसैन ने उठाया, अब्बास ने उठाया, खेमे में लाए। अगर खेमे में ला के ज़ैनब से कहा, तेरे बेटे आ गए हैं। रबाब ने शाना हिलाया। अदादारो ज़ैनब से कहा, बेटे आ गए हैं। ज़ैनब पता क्या कर रही थी, जमीन मसरी ने लिखा है, ज़ैनब सजदे में थी, ज़ैनब बैंक में मुनाजात कर रही थी। ए मेरे पालने वाले मेरा फिदया हो कबूल, मेरी कुर्बानी हतर मेरे मौला हो कबूल, आले अहमद का ये नाचीज हदिया हो कबूल, अरे तफिशे दाग दिले दुख करे ज़हरा हो कबूल। क़यामत के शेर पर मंजू में सुनिएगा, क्या इलाज इसका करे, ये तेरी उजरी ज़ैनब अब तो चादर के सिवा कुछ नहीं रखती ज़ैनब। अदादारो ज़ैनब ने देखा बेटे के होठ हिल रहे हैं, अपने कान करीब ले गई। अदादारो पता बच्चा क्या कह रहा था, बच्चा का अम्मा कसम ले लो हमने पानी बहा दिया, अम्मा अब तो दूध बस दोगी ना। ज़ैनब ने कहा, मेरे बच्चों तुम्हारी माँ तुम पे सदके वाली, तुमने दूध की लाज रख ली। अदादारो बात यही खत्म नहीं हुई, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरी माँ का जिक्र नहीं कर सकता। अदादारो जिसका सौ नहीं बढ़ा। ज़ैनब ने जो काम किया था वो क्या किया था, ज़ैनब ने सबका मातम किया। अदादारो अपने बच्चों को पूछा नहीं दिया। ज़ैनब मदीने आ गई, अपने घर आई, नाना के रोजे पे गई, माँ की कब्र पे गई, अपने घर आई। अदादारो दरवाजा खोला, ज़ैनब ने देखा घर में कोई नहीं है। ज़ैनब बैठ गई, न सलाम और मोहम्मद की माँ पे ज़ैनब बैठ गई। अचानक जब अब्दुल्ला देखा एक खातून बैठी है, चेहरे पे बाल पड़े हुए हैं, अब्दुल्ला नहीं पहचाने, अब्दुल्ला के मुंह से निकल गया। ज़ैनब ने अदादारो क्या हुआ बनाया था, ज़ैनब के सर पे बाल थे, चेहरा छुपा हुआ था। अब्दुल्ला समझे कोई खातून आई है, कहने लगी खातून आज मेरे घर की माल कराने वाली है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए थोड़ी देर के बाद आ जाओ, हाय लो कह दो ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सकीना को तमाचे मारेंगे। अदादारो का थोड़ी देर बाद आना, अगर तुझे कुछ चाहिए मैं दूंगी, तुझे मिल जाएगा। अदादारो एक मरतबा ज़ैनब ने बालों को हटाया, मिट्टी उठा के सर में डाली, आसमान को देखेगा पालने वाले, आज ज़ैनब इतनी गरीब हो गई है मुझे अपने घर वाले नहीं पहचान रहे। अब्दुल्ला ने चीख मारी, अली की बेटी ये क्या हुई बनाया हुआ, अब्दुल्ला मुझे पुरसा दे, मेरा अब्बास मारा गया, अब्दुल्ला मुझे पुरसा दे, मेरा हुसैन मारा गया, अब्दुल्ला मुझे पुरसा दे, मेरे कासिम के टुकड़े हो गए। एक एक शहीद का नाम
عبداللہ کے منہ سے نکل گیا زینب وہ جو 2 شہزادے میں نے دیے تھے میرے بچوں نے جو کارنامہ کیا نہ کیا مولا تمہاری جوڑیاں سلامت رکھے جب زینب نے سنا ہاں عبداللہ میں مدینے آ گئی ہوں کربلا سے یہاں تک میں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا کیونکہ میدان کربلا میں حسین جو ہے سلام تھے کربلا کے بعد زینب سلام تھی اب زینب نے زندان میں بھی نام نہیں لیا اگر میں زندان میں محمد کا ماتم کرتی لیلا اکبر یاد آ جاتا اور محمد میں نے ماتم نہیں کیا لیلا اکبر یاد آ جاتا رباب بسر یاد آ جاتا میں عباس سے بات کا باغ بڑھ گئی لیکن جب کہا نا عبداللہ میرے بیٹوں نے کیا کارنامہ کیا میں بھی بتاتی ہوں آخری جملہ بتا رہا ہوں ابھی بتاتی ہوں زینب ایسے بیٹھ گئی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھا کرتا ہے اللہ چھگنا نہیں آخری جملہ پتہ نہیں آخری مجلس نہ ہو کس کی میری آپ کی جو مجلس آخری مجلس ہم کو سنا دے کوئی فرمائی مولا آپ کی واردہ کو سنا دے زینب کے جواب میں جگہ کر فرمائے گا اب زینب نے اپنے بچوں کی شجاعت بیان کرنا شروع کی علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ میرے آن نے کوفے سے فوجوں کو ٹکرایا میرے محمد نے شام میں بھی حملہ کیا جو یہ شجاعت میں غیرت مندوں میں جملہ دے رہا ہوں جو یہ شجاعت میں زینب کے چادر بازوؤں سے چادر ہگریہ دے داؤ چادر کا حق نہ تھا عبداللہ نے چیخ ماری کہا زینب یہ آپ کے بازوؤں پہ نیلے نشان کیسے نیلے نشانہ کا نام ہو یا محکمہ تیاری کرو زینب نے دونوں ہاتھ سر پر مارے ہائے عبداللہ کا عباس مارا گیا یزید کی فوج خیمہ میں آ گئی ہمارے بازوؤں پہ نیلے نشان ہماری چادریں چھینی گئی ہمیں رسیاں باندھی گئی شامیہ بستن کو بازو زینب کو کھول گیا اے فلک القضاء انتہا